بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ کا میزبان چودھری محمد اکرام ظفر آپ کی خدمت میں نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ ایک درد دل والی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین پہ۔ انشاءاللہ یہ پوری ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے اوپر چند کلمات میں اپنی طرف سے بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت ضروری ہیں۔ احباب، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حاجی پپو پہلوان نے اکرام پہلوان لڑکا کو اپنی شاگردی سے آزاد کر دیا ہے۔ اس کی جو وجوہات ہیں وہ بھی میں کچھ آپ سے شیئر کرتا ہوں اور موجودہ دور میں فن پہلوانی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ احباب، اس وقت سوشل میڈیا پر جو لوگ فن پہلوانی کی ترجمانی کر رہے ہیں ان کی سینس اور ان کی قابلیت کا اندازہ صرف اس بات سے ہے کہ وہ دنگلوں میلوں ٹھیلوں پہ جا کے صرف ویڈیو بناتے ہیں اور اس ویڈیو میں اگر ان کو اپنی کوئی آواز شامل کرنی پڑ جائے تو وہ اپنا جملہ بھی مکمل نہیں کر سکتے، اتنی ان کی قابلیت ہے۔ اور صرف سوشل میڈیا سے پیسے کمانے کا جنون سر پہ سوار ہے۔ مصنوعی ذہانت کی مدد سے تصویریں بنانا اور اس طرح کی چیزیں اکٹھی کر کے صرف اپنے چینلز کو مضبوط سے مضبوط تر اور انکمیبل بنانے کی کوشش کی جنگ جاری ہے، سوائے چند ایک لوگوں کے کہ جو سینسیبل، ایجوکیٹڈ اور فن پہلوانی کے ساتھ مخلص ہیں۔ احباب، جیسا کہ آپ میں سے بہت سے دوستوں کو پتہ ہوگا کہ میں ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیاوی سٹیٹس بھی اللہ پاک نے بہت اچھا دیا اور بہت اچھی فرم میں ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی جاب کر رہا ہوں، اور مجھے کسی چینل سے کچھ کمائی کی یا کسی بھی اپنی ذاتی تشہیر کی ضرورت نہیں۔ میں تو اپنی ویڈیو بھی صرف ساؤنڈ کی صورت میں پیش کرتا ہوں کہ اپنی تشہیر کرنا اچھا نہیں لگتا۔ تو احباب، ایک تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، دوسرا حاجی پپو پہلوان ارائیں جنہوں نے پچھلے سال بھی دل برداشتہ ہو کر جب آصف پہلوان موچی اور عدنان پہلوان ٹیرا والا کا مسئلہ ہوا تھا تو یہ کہا تھا کہ اگر مجھے کسی نے دنگل پر یا میلے پر دیکھا تو انہی کے الفاظ معذرت کے ساتھ تے میرے کو کھلے مراہے، یعنی کہ مجھے چھتر مارے جائیں۔ تو اس عمل کے بعد ان کو بالکل بھی اس فن سے دور ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ فن اس وقت تقریباً ان لوگوں میں گھرا ہوا ہے جن کو صرف پیسہ چاہیے، اور جو لوگ جیب سے پیسہ خرچ کر کے فن پہلوانی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ حاجی پپو پہلوان ارائیں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے انہیں بہت کچھ دے رکھا ہے اور وہ فن پہلوانی پہ خرچ کرنے والے بندے ہیں، جیسا کہ ان لوگوں کا معلوم ہے جو فن پہلوانی سے آشکار ہیں اور ہسٹری کو بھی جانتے ہیں۔ جیسا کہ الحمدللہ میرے ساتھ آپ کسی بھی پہلوان کے متعلق بات کریں، اس کی ہسٹری کے متعلق، اس کے اکھاڑے کے متعلق، استاد و شاگرد کے متعلق، تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اکرام پہلوان لڑکا باضابطہ طور پہ حاجی پپو پہلوان ارائیں کی شاگردی میں نہیں بٹھایا گیا تھا۔ اس کے شاگرد جب یہ بنا تو استاد اور تھے۔ پھر اس کے بعد سانول پہلوان جھکڑ کے ساتھ جب پپو پہلوان ارائیں کی نہ بن آئی تو پھر اکرام لڑکا کو پیش کیا گیا تو حاجی پپو پہلوان ارائیں نے اس پہ ہاتھ رکھا۔ اس ہاتھ رکھنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اکرام پہلوان لڑکا نے کتنی منازل طے کی اور کہاں تک پہنچا۔ گویا کہ یوں کہنا بالکل درست ہوگا کہ حاجی پپو پہلوان ارائیں نے اس کو شاگرد بنانے کے لیے اپنی طرف سے مکمل طور پر دولت کی فراوانی اور اس کی تیاری کے لیے مکمل خرچہ اٹھایا۔ اب دوستو، اس کے بعد جو حاجی پپو پہلوان ارائیں نے بیان جاری کیا ہے اس بیان کو سن کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت
اس کو کتنی تکلیف پہنچی ہے، اور میں مشورہ دوں گا حاجی پپو پہلوان ارائی کو کہ اس تناظر میں کہ جو اب صورتحال ہوئی ہے وہ بالکل اس فن سے کنارہ کریں کہ جو کہ اس وقت صرف اور صرف لالچ کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے، اور جو لوگ ترجمانی کر رہے ہیں بات کو فضول میں بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، اور خود جن کو پہلوانی کی الف بے کا پتہ نہیں ہے وہ ترجمان بنے ہوئے ہیں، ایسی صورت میں اس فن سے علیحدہ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اب یہ مکمل حاجی پپو پہلوان کا بیان آپ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین، تمام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پپو پہلوان ارائی دوستو، ایک مثال ہے وہ آدن بٹ پیا او سونا جڑا کن تروڑے۔ اگر میں بھی وضاحت کرے نہ پیا بھی وضاحت ہے بھی آج تو بعد میرا شاگرد ہائی اکرام پہلوان لڑکا جے کو میں آج اجازت لینا پیا دل تو وہ جینا شاگرد تھی وے وہ ون تھی وے، میں بال کو اپنا بیٹا انس سمجھدا ہم سمجھدا ہاں سمجھدا راساں باوجہ آزم لڑکا اوندا والد وعدے سے ساکتا پپو پہلوان خراب کرے نہ پے، اساں کشتیاں میں بیانے پکڑے نے اسا کو روک دیں دے، کشتیاں نہ لڑو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ میں نہیں روکیا کہیں کشتی تو میں ایک کشتی روکی آئی آصف پہلوان موجی علی میں کیوں ڈاٹا ہے نہ لڑاؤ، جنن جوڑ تھی ویسی لڑا دے سو بھئی طیب کنو دو کشتیاں ترے ڈھائے پیا لاہور والے کنو میں اندے کلو بھی روکیا کہ نہ لڑاؤ۔ ہر روزانہ بیانہ تا سارے سمجھ کنو تا ایک کام بہرے او کو روکیا کیا ہے، صرف یہ کچھ بھئی ایک کشتیاں حالی نہ لڑو، یہ 10 مہینے تو بعد تھوڑی جی تیاری کرا کے سوئی لی وال لڑائے۔ بندیاں کو آکے سی ہوتا جڑا ہے نا دو چار بیانے اگے جڑا ہے نا اسا دے خراب کریں چاہ روکے سی چاہ ہونی جڑا ہے نا وہ میں کو ٹائم لے آدھے تھے میرے پوتر کو انہیں آکے بھئی اوڑے لڑنا وان وہ ہوں دے آکے لاگ کے مری چلا گئی اتے وہ تخصا کو خراب کریں نہ کڑے سارا نقصان تھی دے۔ میں بھئی جی ان کا کوئی نقصان نہیں کریں دا، وہ میرے خیال ہے کہ میرے اللہ کو پتہ ہو سی آج دے دور کوئی بندہ اپنے بچے کو مکھی اور روٹی نہیں کھوا سکتا، لیکن میں کوشش کی تھی بھی میں ان کو اپنے گلے دی رات بھی اگر ضرورت پوے تو دیواں۔ آزم خود کو بھی تھوڑا جہا خیال آنا چاہیے تھا یہ گالی کریں میں بھی میرے پوتر کو جڑا اڑے بھجا چھوڑے سی وہ آکھے تھی بھی کوئی نہ طے نہیں لڑنا، وہ مری چلا گئے، وہ کشتی لڑنی آئی انہیں فلان کرنا ہے تیر کرنا ہے۔ خیر میرے کو کوئی ضرورت کیا نہیں، نہ آزم لڑکے دی نہ پہلوانی دی، نہ میں اللہ معاف کرے میں تو اپنا بچہ کی روزی کرے نا اور کرے نا راساں، ٹھیک ہے۔ باقی جتنے ٹھیکیدار یا میلا شوقین میں ہاتھ باد کے آدھا پیا نہ میرے کو آسو نہ میرے کو مجبور کرے سو، ٹھیک ہے۔ میں آج تو بعد کوئی استاد نہیں، میں آزم لڑکے کو بھی آدھا پیا اور کوئی بھی انوسر ہے میرا شاگرد نہ ہو کیسے نکرام لڑکے کو اللہ ان دی باں پکڑے، اللہ کو رستم زمان بناوے، رستم پاکستان نہیں۔ کل میں کو آزم لڑکے آکے ہوں آکے سی میں پکڑے سا بیانے میں سارے نال لڑے سا، میں موچی نالی لڑے سا، میں فلانے نالی لڑے سا، کمال ہے حاج صاحب تو جڑے نہ تھا کو جڑے نہ یہ وہ بھائی میں کوئی پریشر دی ضرورت کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو سرگٹا پی کے تے ایک کچھ میں کو آکھیں پہلے تھوڑا جہا بٹن کھول کے چھانک وال بعد چے گالی کریں میرے نال۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ اور ہمیشہ واسطے پہ کو اللہ حافظ۔ آزم لڑکا۔
دوستو یہ الفاظ پپو پہلوان ارائی نے لبوں سے ادا نہیں کیے، یہ ان کا دل جل رہا تھا، اور جو دل سے شعلے اٹھ رہے تھے ان شعلوں کی زبانی آپ نے یہ چند کلمات سنے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو صبر عطا فرمائے اور آئندہ اپنے مستقبل میں بہترین فیصلے اور تعین کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔